SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے پاکستان میں آسمان چھوتے ہوئے ٹیکس ریٹ کو ملک میں لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ SIFC کا کہنا تھا کہ جب تک انکم ٹیکس کی شرح کم نہیں ہوتی، کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچنا خواب ہے۔ SIFC نے کئی ایسے کام کیے ہیں جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ چیز ان کا اظہار کرنا کہ ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ اب فرنٹ پہ فیس کر رہے ہیں ود دی فورن ڈائریکٹ انویسٹرز۔ آپ ٹیکس کے اوپر بالکل ایک ایسے نمبر پہ کھڑے ہیں جس کا آپ کو کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی۔ اگر انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ 50% ہے، یہ 50% وہ ہے کہ جو کہ کمپنی کو انکر ہو جاتا ہے۔ اگر شیئر ہولڈر اس پہ ڈیویڈنڈ دے تو ایکسٹرا 15% وہ بھی چلا جائے گا۔ سعودی ڈیلیگیشن آیا، اب اگر میں سائٹ کی کسی فیکٹری کو دکھاؤں گا، کسی اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا، وہ انفراسٹرکچر دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ وہ کہے گا پانی ان کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس تو کھلے نالے ساتھ بہ رہے ہیں، آپ نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، کیمیکل کی بنائی ہوئی ہیں، فلانی کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بھتہ خوری وہاں پہ بہت خطرناک ہے۔ اب ایسی جگہوں پہ آپ امیجن کریں کہ ایک انویسٹر کو، یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے، نرو سینٹر ہے۔ ایگریکلچر کے اوپر اگر SIFC نے کوشش کی، آپ نے زمین کے بلاکس بنائے، لیز پہ لیے، اس میں سعودیہ والے بھی آئے انویسٹمنٹ، کیونکہ ان کو اپنی فوڈ سیکیورٹی کا ورٹیکل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس ورٹیکل میں انہوں نے کام کر لیا، یہاں پارٹنرشپس ہو گئی، یہاں JVs ہو گئی، اب پانی نہیں دے سکتے۔ پانی کا جو مسئلہ، ایگریکلچر کو پانی نہیں دیں گے، کیا کریں گے؟ وہ جب کینال نکالنے کی بات کی، پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ یہ وہ فرسٹریشن ہے جو SIFC کہہ تو نہیں سکتی، اب ان سعودیز کو جن کو کہ وہ لے کے آئے، جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو ہم کہیں کہ ہاں تو ہم تم کو ایگریکلچر لینڈ دے رہے ہیں، مگر پانی نہیں ہے ہمارے پاس، پانی نہیں ہے۔ دس کنٹری نیڈز انڈسٹری، اور سر ہمیں 19% کا ٹیرف ملا، 19% کے ٹیرف کے اوپر ہمیں تو میلہ لوٹنا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے 19% ٹیرف کا ڈیمانڈ پوری کر سکیں۔ پاکستان کی معیشت کی کیا مسائل ہیں؟ پاکستان میں گروتھ کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان میں نیا کاروبار کیوں نہیں کھل رہا؟ پاکستان میں نئی انڈسٹریز کیوں نہیں لگ رہی؟ پاکستان میں انڈسٹریز کی رفتار لگنے کی کم کیوں ہو رہی ہے؟ جابز کیوں نہیں کریٹ ہو رہی ہیں؟ اس کے مسائل اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خود حکومت کا ایک کلیدی ادارہ کہتا ہے کہ یہی تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بہت زبردست ایڈمیشن ہے اور یہ سامنے آیا ہے SIFC کی جانب سے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا ٹیکس ریٹ اور ٹیکس ریٹ درست ہو جائے تو اکانومی کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، FBR کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اسی لیے میں نے جیسے کہا کہ SIFC نے کل اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے پاکستان میں آسمان چھوتے ہوئے ٹیکس ریٹ کو ملک میں لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے، اور خاص طور پہ سپر ٹیکس کو ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے، جو تمام کارپوریٹ لیڈر کہہ رہے ہیں۔ SIFC نے بھی کہا ہے کہ جب تک سپر ٹیکس ہے کم از کم یہ زہر قاتل رہے گا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے ڈائیلاگ آن اکانومی، ایک گفتگو ہوئی ہے پچھلے 2 دن، اور اس میں بزنس کمیونٹی نے بھی خطاب کیا ہے، اپنے پوائنٹس رکھے ہیں، حکومتی ادارے بھی گئے، اور SIFC جو عام طور پہ پبلک فورم پہ بات نہیں کرتی ہے، اس نے پبلک فورم پہ بات کی ہے، اور ان تمام باتوں کی نشاندہی جو کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اس کو مانا بھی ہے، اور کہا ہے کہ یہی پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنی کھل کے بات نہیں ہوئی ہے۔ کل اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے لوکل انویسٹمنٹ اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آنے کی تفصیلی وجوہات، اکانومی کے پراسپر نہ کرنے کی وجوہات، ان تمام معاملات کی وجوہات جس کا تعلق پاکستان کی شرنکنگ اکانومی یا شرلنگ اکانومی کے حوالے سے ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ SIFC کی جانب سے اس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک انکم ٹیکس کی شرح کم نہیں ہوتی، کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچنا خواب ہے۔ جنرل سرفراز نے بہت ہی کینڈڈ انداز میں بزنس کمیونٹی کی مشکلات کی ترجمانی کی،
انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ لارج اسکیل انڈسٹریز اور بزنسز پر اضافی 10% سپر ٹیکس یقیناً ایک عارضی اور وقتی انتظام تھا، اس کو مستقل کر دیا گیا ہے، اب اس کو ختم کرنا ناگزیر ہے، ختم کیا جائے فوراً۔ یہ وہی بات ہے جو آن مائی ریڈار میں ہم 20 بار دہرا چکے ہیں۔ اس کو SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر نے بہت کینڈیڈلی دہرایا اور پاکستان میں 29% کارپوریٹ سیکٹر کا جو اس وقت ٹیکس ہے اس کا ذکر کیا، 10% اس پہ سپر ٹیکس کی بات کی، ورکر ویلفیئر، ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس، اس سب کی بات کی، مجموعی ٹیکس ریٹ جو تقریباً 60% ہو جاتا ہے اس کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب دیا کہ پاکستان میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کیوں معیشت آگے نہیں بڑھ رہی، کیوں یہ چیزیں ترقی نہیں کر رہی۔ جنرل سرفراز نے تجویز بھی دی کہ ہمیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے ٹیکس کم کرنے کے ساتھ انرجی ٹیرف کم کرنے ہوں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہوگی، یعنی کہ وہ کام جو حکومت کو کرنا ہے، جب کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، لوکل اور انٹرنیشنل دور کی بات ہے، اسے آسانی سے یہ تمام سہولتیں فراہم ہوں، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، چاہے ریفائنری ہو، کیمیکلز ہو، پیٹرولیم ہو، ویلیو ایڈیشن ہو، یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، تو انویسٹر تو ملک کے معاشی حالات، کرنسی کے اتار چڑھاؤ، انرجی ٹیرف اور انٹرسٹ ریٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنرل صاحب نے ظاہر ہے کہ یہ بات کی کہ ان کو فیڈ بیک کیا ملتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ بہرحال یہ بات پکی ہے کہ انویسٹر چاہے لوکل ہوگا، انویسٹر اس کا پہلا کام تو منافع کمانا ہوتا ہے، وہ منافع اس کو بنتا نظر آئے گا تو اسی وقت وہ کاروبار کرے گا، یہ انویسٹمنٹ کرے گا، ظاہر ہے کہ بیسک سی بات ہے۔ جنرل سرفراز نے بہرحال تسلیم کیا کہ غیر مستقل پالیسیز بھی سرمایہ کاری کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، کنسسٹنسی پالیسیز کی نہیں ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، ابھی تو پچھلے 3-4 سال سے ایک ہی نظام ہے جو کام کر رہا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری بہرحال اس نظام کو اٹھانی ہوگی۔ جنرل سرفراز کا یعنی SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک لوکل انویسٹر کانفیڈنس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، فورن انویسٹرز نہیں آئیں گے۔ 100% صحیح بات ہے۔ Nation with the 5th largest population in the world, endowed with immense resources, has struggled economically. However, much of our plight stems from homegrown challenges, compounded by the repetition of the same mistakes over the decades. Issues such as rentivism, inconsistent policies, regulatory hurdles, coupled with political and economic instability periods, have actually deterred the investors, both foreign and the local. اسی کے ساتھ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی جانب سے پاکستان کی اکانومی کو لاحق تقریباً تمام امراض کی وجوہات گنوانا اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو ماننا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ بھی بات ماننی ہوگی کہ 20 جون 2023 کو SIFC یعنی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قیام کا مقصد یہی چیزیں ٹھیک کرنا تھا جو آج سب سے بڑے مسائل کی حیثیت سے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تھی کہ ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن۔ جنرل صاحب خود ہی بتائیں گے کہ کتنی آسانی سے ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن ہو رہا ہے، جو انویسٹرز ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ بہرحال پہلے سے کچھ بہتر صورتحال ہے، لیکن ون ونڈو ون سٹاپ کمپلیٹ سلوشن وہ بہرحال نہیں ہوا ہے، اور اسی کے تحت اس کا SIFC کا مقصد یہ تھا کہ اس سسٹم کے تحت اکنامک گروتھ ہوگی، اور جو اکنامک گروتھ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ SIFC کا پہلا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ عرب ملکوں سے ایگریکلچر، IT، منرلز، مائننگ، لائف سٹاک سمیت دیگر سیکٹرز میں بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری جو کہ تیار کڑی ہے وہ لائے گی، انویسٹمنٹ کے نئے ایونیوز کھول دے گی، نئے پروجیکٹس کو تیزی سے آگے بڑھائے گی، اور پھر یہ مینڈیٹ آگے بڑھا SIFC کا، اور GCC سے بڑھ کر یورپ، امریکہ، یہ پوری دنیا تک پھیل گیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب فیڈرل کیبنٹ کو جانے والا ہر معاملہ جس کا اکانومی سے تعلق تھا پہلے SIFC میں جاتا تھا، کم از کم یہ بتایا ہمیں گیا۔ لیکن گزشتہ 3 سالوں میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوئی $1.5 بلین، وہ بھی کنٹروورشل ہے، اس سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ پاکستان جیسا ملک $1.5 بلین کی سو کالڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی نہیں آ رہا، کوئی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا۔ صرف FDI کو کیا دیکھیں، گزشتہ 6 سالوں میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی تقریباً آدھی ہو گئی ہے۔ 2019 میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ 706 بلین روپیز تھی، 2025 میں یعنی کہ 2 سال بعد گھٹ کے 377 بلین رہ گئی، یعنی کہ آدھی ہو گئی۔ SIFC aims to create a one-window solution for investors, ensuring ease of doing business while fast-tracking high-impact projects. SIFC is there only to facilitate. It is the private sector which has to take the lead. Unfortunately, since 1947 to this date, not even a single dollar has come to Pakistan for exports. Please pardon me, multinational
multinational companies CEOs are sitting here. You all are actually focusing on the consumption market of Pakistan. So what we are trying to align for future is that we would like to attract all kinds of foreign direct investment, which is basically export oriented, and that is the key to our success, inshallah. इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस मुसीबत से पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का कारोबार और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट गुजर रहा है। और ये वो ज़माना है बहरहाल जब SIFC मौजूद थी और SIFC का वन विंडो और वन स्टॉप ऑपरेशन मौजूद था, उसने अपनी पूरी ज़ोर भी लगा ली थी, मगर बहरहाल नतीजा वो है जो कि अभी हमने आपके सामने रखा, या वो है जो IMF ने अभी हमारे सामने रखा जब उसने गुज़िश्ता इन्हीं 2 सालों की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ये दावा किया कि पाकिस्तान की सालाना GDP का 5 से 6.5% बदतरीन गवर्नेंस और करप्शन निगल लेती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि बिजनेसेस को बहुत सारे क़वानीन, बेशुमार SRO, लातादाद NOC से आज़ाद किया जाए, वन विंडो वन स्टॉप कर दिया जाए, टैक्स सिस्टम को शफाफ बनाया जाए, आसान बनाया जाए, टैक्स रेट और विद होल्डिंग कम किए जाए, कुछ ना करें सरकारी इदारों को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज कर दें, ई प्रोक्योरमेंट कर दें, ताकि ये कि ठेकेदारी का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए, सरकारी बाइसाल इदारों की जो प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म कर दी जाए। SIFC सालाना अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शाया करे। बहरहाल ये एक पूरा मामला जो कि हमने अभी आपके सामने रखा, SIFC की बहुत ही उम्दा एडमिशंस और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये पहली बार इस अंदाज से सामने आई। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। इस इवेंट में शरीक थे जनाब कामरान नासिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AGP लिमिटेड के और कॉर्पोरेट उमूर के एक मुमताज़ माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी दिलचस्प बात यह है और रादर इंट्रीगिंग भी है कि वही जो बातें जो तमाम और इनकरेजिंग भी है कि ये सुपर टैक्स है, ये तमाम मसाइल हैं, जो तमाम बिजनेस लीडर्स यहाँ दिन रात हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, जो मसले हैं वो तमाम के तमाम अब ये क्योंकि ये पब्लिक पोस्चर नहीं है SIFC का, तो ये एक पब्लिक फोरम पे नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज अहमद ने इस पर बात की है और तमाम वो बातें की जो हमने यहाँ की है। वो तो जो इस तरह बैठे होते हैं वो तो डे इन डे आउट इन चीज़ों को क्योंकि भुगत रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी बात समझ में आती है। लेकिन जो डूअर है, जिसका काम है ये सब कुछ करना, वो भी जब ये बात करे तो फिर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया फिर मसला कहाँ है, ये कौन है जो दीवार बन के खड़ा हुआ है। काउंट भाई सबसे पहले तो शुक्रिया, मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि नॉर्मली पब्लिक अपीयरेंस आप नेशनल कोऑर्डिनेटर की देखते नहीं हैं कि वो जाके, कभी हमने नहीं देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो करते हैं वो अंडर द रेडार रह जाती हैं और इतनी ज़्यादा उजागर नहीं होती। देखें, उनका ये कहना मेरा ख़्याल में ये इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करता है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं और SIFC ने कई ऐसे काम किए हैं कि जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। और ये चीज़ उनका इजहार करना कि टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, क्योंकि देखें वो अब फ्रंट पे फेस कर रहे हैं विद दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान में माइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लानी हो, आपने एग्रीकल्चर के लिए लानी हो, या आपने पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स डिफरेंट सेक्टर्स में कराने हो, अल्टीमेट एम कि FDI फ्लो करे, दूसरा एम कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। ये सारे काम करने के लिए जब इनका एक्सपोजर बढ़ता है विद दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, फिर इनको नज़र आता है कि कंट्रीज़ के दरमियान जब मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान की फ़ंडामेंटल प्रॉब्लम्स रहती कहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहले आप टैक्स के ऊपर बिल्कुल एक ऐसे नंबर पर खड़े हैं जिसका आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि 50% है, ये 50% वो है कि जो कि कंपनी को इनकर हो जाता है। अगर शेयर होल्डर उस पर डिविडेंड दे तो एक्स्ट्रा 15% वो भी चला जाएगा, तो उसके हाथ में बचेगा क्या, टोटल 35%। लेकिन इस तमाम चीज़ों का मसला कि अगर मिसाल के तौर पर सुपर टैक्स 10% है, ये एक आर्जी इंतज़ाम था जैसे कि उन्होंने खुद कहा, इसको आप ख़त्म करें किसी सूरत से, मतलब वो यही कह रहे हैं कि टैक्सेशन को कम करें, हर सूरत से टैक्सेशन को कम करना है, मगर ज़ाहिर है कि आगे वो रेवेन्यू की डिमांड है वहाँ पर पूरा करना है। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आ जाएंगी, वो भी तो नहीं हो रही है। वो भी नहीं हो रही। लेकिन देखें, इसको अगर पूरा रीड करें तो कामरान भाई नज़र ये आएगा कि फैसिलिटेशन का काम लॉ मेकिंग तो नहीं है, सजेस्टिव है, फैसिलिटेट करना है। सो इनकी तरफ से समरीज जाती हैं आगे, कैबिनेट के अंदर जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट होती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाती हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को जाती हैं, और सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि जितने प्रॉब्लमेटिक आपके इश्यूज़ होते हैं सारे लोगों को एक टेबल पे ये बिठा देते हैं। बिठाने के बाद वो चीज़ आगे जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। फार्मा इंडस्ट्री रेगुलेटेड थी,
SIFC نہ ہوتا تو یہ ڈی ریگولیٹ نہ ہوتی. جی جی اور بہت جب بڑی یہ چیز ہے, بہت بڑی چینج تھی, اور سر اس سے 34% آپ کی ایکسپورٹ اس سال انکریز کی. سو اگر ڈی ریگولیشن نہ ملتی تو ہم جو یہ بڑی ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ فارن ایکسچینج ہے, یہ 34% اضافے سے ہمیں نہ ملتا. اور SIFC کو دوسرا کریڈٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ گورنمنٹ میں ایک جگہ شور مچنا شروع ہوا کہ دواؤں کی پرائسیں انکریز ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر بھی جس طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے سینسیٹیو سبجیکٹ ہے کہ لوگ غلط نمبرز دیتے ہیں, اس کو غلط طریقے سے ریڈ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر ایک نوائز ہوا کہ ان کو واپس ریگولیٹ کر دیں. وہاں پہ بھی اگر کسی نے روکا ہے تو SIFC نے روکا ہے, بیکاز پاکستان میں فارما الون اگلے 5 سال میں $10 بلین پلس کی آپ کو ایکسپورٹ دے سکتا ہے. لیکن اگر فارما انڈسٹری, کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے ڈی جنریٹنگ جو سیکٹر تھا وہ فارما تھا, اور وہ انکریڈبلی اسٹوپڈ چیزیں تھی کہ ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, دواؤں کی قیمتیں آپ نے اس کو وہیں پر رکھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ MNCs بھاگ رہی ہیں, تو تمام پورا سیکٹر ختم ہے, دوائیں ختم ہو رہی ہیں. تو یہ جو انٹرونشن ہوئی ہے, جو کہ انسیڈنٹلی ہوئی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں تھی, کیئر ٹیکر زمانے کی گورنمنٹ ہوئی, آبویسلی SIFC کا اس پہ بڑا رول تھا, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی رول تھا. تو یہ بہرحال ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہوئی ہے باہر. مگر آپ کے کولیگز جتنے لوگ بھی تھے, یہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت ایکسٹینسو انگیجمنٹ تھا, بہت ہی ایکسٹینسو کم از کم تھا. تمام SIFC سمیت سب لوگ آئے, ان سے بات کی. تو جنرلی کل جب آپ لوگ نکل رہے تھے, بات ہو رہے تھے, تو میں نے جو فیڈ بیک لیا تو سب لوگ یہ کہتے ہیں یار ایک ہی بات ہے, وہی بات ہے, ٹاک شاپ, یہ وہ, کوئی بھی کی ٹیک اویز, کوئی ایکسائٹمنٹ, کوئی لٹل بٹ مور ایگزوبرنس, کوئی اچھا یار یہ بڑا وہ ہے. ایک بالکل اسی جس کیفیت پہ داخل ہوئے تھے, جو میرا فیڈ بیک ہوا, اسی کیفیت سے لوگ نکل رہے تھے. گورنمنٹ کو سن کے ان کو کہیں پہ بھی ایک رتی بھی ان کے کانفیڈنس میں, ان کے ٹرسٹ میں, ان کے اس ڈیزائر میں کہ اچھا چلو کچھ انویسٹ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا اس کا اثر. ہاں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا وہی بات ہے کامران بھائی, ریپیٹڈلی اگر ایک کام ہو رہا ہے اور سارے آئیں اور آپ کو سنیں اور ہر دفعہ کہیں کہ بالکل ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں, ہم یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, فلانا بھی کر رہے ہیں, آپ 6 مہینے بعد ملیں گے, یہ گفتگو وہیں سے سٹارٹ ہوگی اور اس کا اینڈ وہیں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ جگہ پہ بہت سارا پریز بھی تھا, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹری نے اس بار کچھ اچھے کام کیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ گورنمنٹ کا جو اپنا ایکسپینڈیچر ہے 7% سے نیچے گیا. ٹھیک ہے, سبسڈیز آپ نے 13% سے ریڈیوس کی, آپ نے کافی چیزوں میں اپنے آپ کو کانٹریکشن کرنے کی کوشش بھی کی ہے, مگر لانگ ٹرم جو پرابلمز ہیں اس طرف توجہ کسی کی بھی نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مسئلہ ایک آپ کو آیا, آپ نے اس کو حل کر دیا, فی الحال آپ آگے نکل گئے, میجر اے, میجر بی, میجر سی. اب جتنے سیکٹرز میں بات ہوئی, جیسے مائننگ میں بات ہوئی, تو وہاں پہ محمد علی ٹبا صاحب تھے اور باقی سارے جتنے بھی سینئر ایسوسیٹس تھے, ان سب نے اس کیپٹل کے اوپر بھی توجہ دلائی کہ یہ آپ کو کیپٹل, اف یو ہیو پیشنٹ کیپٹل یو ول انویسٹ دیئر. بٹ ہم نے بلوچستان میں مائننگ کرنی ہے, ہم نے KPK میں مائننگ کرنی ہے, اس کی اگر سیکیورٹی پیرامیٹرز ایسے رہیں گے تو کیسے ہوگا یہ کام. سو آپ کو پھر ایک لیول اوپر جا کے آپ کو وہ انوائرمنٹ بھی تو پرووائڈ کرنا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ آپ کسی کو لے کے آئیں گے تو اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ کرکٹ ٹیم آئی, بام بلاسٹ ہو گیا, تو ہائیسٹ لیول پہ ایشورنس دینی پڑی کہ بھائی رک جاؤ. ٹھیک ہے, ایک ہی وینیو پہ پھر ان میچز کو کرایا گیا. یہ سچویشن کو چینج کرنا سر بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اس ملک میں چائنیز انجینئرز مختلف شعبوں میں آپ ان کو بلاتے ہیں, آ کے کام کرتے ہیں, اور ہر کمپنی کو پہلے تھانے کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے, بلٹ پروف گاڑیاں لینی پڑتی ہیں, اپنے جگہ سے نکلنے کے لیے پورا بتانا پڑتا ہے, اور ہر کمپنی کو جس کو ہوسٹ کرنا ہے اس کو بلٹ پروف گاڑی اس کو دینی ہے, وہ اس کی کاسٹ کی ایڈیشن ہے, وہ فریلی پھر رہا ہے. اگر ہمارے پاس چائنیز انجینئر ہمارے پلانٹ پہ ہے اور کام کر رہا ہو, ہم ایک سٹریس میں ہوتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے سنبھالیں, اس کی سیکیورٹی پروٹوکول کا سب کا اظہار کریں, اس کو لو کی رکھیں. سو ایسے سچویشن میں کیسے انویسٹمنٹ ہوگی. پھر سر انفراسٹرکچر پہ آ جائیں, سائٹ کے علاقے میں جائیں کراچی میں. اب مجھے بتائیں کہ انڈسٹریل کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ چلے کراچی کی کسی بھی, ہاں, پاور پروویژن سے لے کے ویسٹ مینجمنٹ تک, فیکٹری ہے آپ کی لگی ہوئی, فرض کریں کہ وہ کہتی ہے کہ جی جتنا بھی ہیزرڈس مٹیریل ہے اس کی پراپر ڈرینیج ہونی چاہیے, اس کو ویسٹ میں جانا چاہیے. آپ کے پاس تو کھلے نالے ساتھ بہہ رہے ہیں, آپ نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, کیمیکل کی بنائی ہوئی ہیں, فلانی کمپنی بنائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی سسٹم نہیں ہے.
بتہ خوری وہاں پہ بہت خطرناک ہے. اب ایسی جگہوں پہ آپ امیجن کریں کہ ایک انویسٹر کو, یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے انڈسٹری کا. نرو سینٹر ہے. اب سر آپ امیجن کریں کہ SIFC کہتی ہے, ابھی انہوں نے جو سعودی ڈیلیگیشن آیا اس نے بڑا, اور مجھے پہلی بار لگا کہ سعودی ڈیلیگیشن فار دس ٹائم اراؤنڈ دے مین بزنس, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جائے گی, لیکن آنے میں وہ بڑے کوشش ہوں گے. اب اگر میں سائٹ کی کسی فیکٹری کو دکھاؤں گا, کسی اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا, وہ انفراسٹرکچر دیکھ کے بھاگ جائے گا. وہ کہے گا پانی ان کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے, کیسا شہر ہے جس میں پانی جو ہے انڈسٹری سے لے کے عوام تک کو ملتا سب کو ہے, لیکن لائن میں نہیں آئے گا. سوال ہی نہیں. خریدیں آپ اس کو اس دام پہ جو کہ ظاہر ہے کہ ایویا خرید رہے ہیں جیسے وہ خرید رہے ہیں آپ. اب یہی سچویشن کو سر ریپلیکیٹ جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ان میں ذرا لے کے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کچھ پنجاب میں, کچھ جو انہوں نے نئی زونز بنائے ہیں, اس کے علاوہ جہاں میجر انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس انفراسٹرکچر کا تو بیڑا بالکل تباہ حال ہے. میں کسی انویسٹر کو لاؤں یا ان کو کہوں کہ جی SIFC لے کے آ رہی ہے سعودی انویسٹرز کو یا UAE کے انویسٹرز کو یا فلانے انویسٹرز کو, آپ اپنے آفس میں ہوسٹ کر دیں. میرا آفس تو بڑا زبردست ہوگا, لیکن جو اس کی ایکسیس جاری ہوگی اس کو وہ دیکھتا جائے گا. اس کے بعد وہ سوچے گا کیا کہ میں نے نمبر 1 سیکیورٹی پہ پیسے خرچ کرنا ہے, نمبر 2 یہاں پہ کام کرنا ہے, نمبر 3 بجلی کا کنیکشن کیسے لوں گا, پانی کا کیسے لوں گا, ان کی باڈیز کیسے آپریٹ کر رہی ہیں. تو دیز بیکمس tremendous problems to sell. Absolutely. اور ایک بات سر بالکل بجائے, جب تک لوکل انویسٹر, دیکھیں اسٹاک میں بھی یہی ہوتا ہے, جب تک مارکیٹ خود نہیں چلائیں گے نا آپ, کبھی فورن انویسٹر نہیں آئے گا. اس میں اگر آپ کی کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ آپ کے پیسے کیوں ڈالے گا. دوسری چیز, ہمارے بزنس میں اگر ہمارا سرمایہ دار واپس انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اس بزنس میں, اس کو گرو نہیں کرے گا, تو کبھی بھی آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹر ادھر آتا نظر نہیں آئے گا. ہم تو کرمنلی لو ہیں اس نمبر کے اندر جو کہ FDI کا ہے. اب وہاں پہ گورنمنٹ جو اپنے ریونیوز پورے کرنے کے لیے جتنا سٹریس اس بزنس کو کر دیتی ہے, وہ رہا صاحب بزنس میں یہاں سے لپیٹ کے وہ باہر نکل جائے گا. سیکنڈ جنریشن دیکھیں سر ہمارے بڑے انٹرپرینورس کی, میرا خیال ہے کو 5-6% پاکستان میں وہ آپریٹ کر رہی ہوں گی, باقیوں نے اپنے آپ کو جا کے باہر سیٹل کیا, سب کر دیا, سب کر دیا. تو یہ جو نقصان ہے, فرسٹ بھی چلی گئی, فرسٹ بھی چلی گئی سر ساتھ, لیکن جو سیکنڈ تو کمپلیٹلی وہ پڑے باہر سے, رہے باہر. اس کے بعد انہوں نے باہر کے سسٹمز دیکھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر دبئی میں کاروبار لگا کے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دی جاتی ہے. 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا, 1.5 گھنٹے یہ ہم نے ابھی گنا 65% ٹیکس ہے نا, زیرو انکم ٹیکس ہے نا, زیرو انکم ٹیکس, زیرو انکم ٹیکس ہے نا, 100% سیکیورٹی ہے نا, 100% ایفیشنسی ہے, 100% ڈور پہ ڈلیوری ہے کام کی آپ کے, 100% آپ کو جو ہے رول آؤٹ کریں گے, اور آپ کو لگے گا کہ جیسے کہ یو آر امپورٹنٹ. تو اور 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لیں, زیرو انکم ٹیکس اگینسٹ 65% انکم ٹیکس, جہاں پر پانی بھی آپ کو لائن میں نہیں ملے گا, چاہے آپ DHA میں رہ رہے ہوں, چاہے آپ سائٹ میں $1 بلین کی آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے, آپ کو بھی نہیں ملے گا, اس کو بھی نہیں ملے گا, سیویج بھی نہیں ملے گا, سیکیورٹی بھی نہیں ملے گی. ایک سڑک کراچی کی ایسی نہیں ہے جس کو کہ آپ لٹرلی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایسے 2-4 کے علاوہ پورے شہر کراچی میں جو کہ روڈ پوری ہو, سر. اور ابھی سر ہم UAE گئے ہوئے تھے, ان کے کامرس منسٹر, ان سے ملاقات ہوئی. اچھا پہلی بات ہے کہ کامرس منسٹر کا وہاں ملنا, لیکن وہ انویسٹرز کو ٹائم دے رہے تھے. جا کے دیکھا اور کہا یہ زمین ہے, گورنمنٹ آپ کو لیز کر دے گی, آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پروجیکٹ دکھائیں, پروجیکٹ کیا ہے. اور ان کا تو وہ کنسٹرکشن ڈریون تھا, کیونکہ کنسٹرکشن پہ وہاں پہ بوم آپ کو پتہ اس میں کیسے آ رہا ہے. تو جو اینسلری فیکٹریز ہیں جیسے کہ ٹائلز بنانے والی, مختلف قسم کے ڈورز بنانے والی, آپ کے انفراسٹرکچر میں جو چیز استعمال ہو رہی ہے, ان کی فیکٹریز کو پروموٹ کر رہے تھے کہ آپ زمین کے پیسے مت دیں, یہ پانی, یہ سیکیورٹی, یہ سارے سسٹمز, ایوری تھنگ از دیئر, اور ریڈ کارپیٹ ویلکم کے اوپر آپ تشریف لائیں, ہمیں اپنا پروجیکٹ دکھائیں, پروجیکٹ کی فیزیبلٹی دکھائیں. ایز لانگ ایز دیٹ از فائن, وی آر ولنگ ٹو ایلوکیٹ یو دیٹ پیس آف لینڈ. ٹھیک ہے, ہم ایسا کون سا کام کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر؟ اگر SIFC نے کوشش کی, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ سر ایک فرسٹریشن ہے, اور میرے خیال میں SIFC کی بھی ہونی چاہیے. آپ نے زمین کے بلاکس بنائے اور لوگوں کو انوائٹ کیا, اس کے اندر لوکل بہت گئے, لیز پہ لیے. اس میں سعودیہ والے بھی آئے انویسٹمنٹ, کیونکہ ان کو اپنی فوڈ سیکیورٹی کا ورٹیکل بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس ورٹیکل میں انہوں نے کام کر لیا, یہاں پارٹنرشپس ہو گئی, یہاں JVs ہو گئی. اب پانی نہیں دے سکتے, پانی کا جو مسئلہ, ایگریکلچر کو پانی نہیں دیں گے, کیا کریں گے؟ وہ جب کینال نکالنے کی بات کی, پورا سندھ شٹ ڈاؤن ہو گیا. سندھ نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا. یہ ڈیڈ لاک پاکستان کے مفاد کے کمپلیٹلی اگینسٹ. دوسری بات, ایسی ڈیڈ لاکس آپ کے کریٹ کب ہوئے
انرجی کیوں مہنگی ہوئی؟ اچھا یہ وہ فرسٹریشن ہے جو ایس آئی ایف سی کہہ تو نہیں سکتی، کہہ نہیں سکتی سر۔ اب ان سعودیز کو جن کو کہ وہ لے کے آئے اور پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے ہیں کسی انویسٹر کو لانا اور یہ کرنا، جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو ہم کہیں کہ ہاں تو ہم تم کو ایگریکلچر لینڈ دے رہے ہیں مگر پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پانی نہیں ہے، اور پانی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سٹرائک ہوئی، سٹرائک کے اندر جلوس نکل گیا، پورا مہینہ سب کچھ بند ہو گیا۔ وہ مہینہ جو بند ہوا اس میں دوسرے بزنس کو کتنا نقصان ہوا، جتنی ٹرانسپورٹ تھی نیشنل ہائی وے بند ہو گئی، آپ کی سپلائی چین کی کمر ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، دوائیاں شارٹ ہو گئیں، آپ کے دوسرے مسائل شارٹ ہو گئے کیونکہ یہاں سے سپلائی جاتی ہے میجر، وہ کہیں پہنچ گئے، ٹرک کھڑے ہوئے بیچ میں لٹ بھی گئے، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوا۔ یہ والی سر چیزوں کو اگر آپ سارٹ نہیں کرتے، پھر آپ کہیں کہ جی کوئی انویسٹمنٹ کی آپ ایسی راہ ہموار کریں، اور ان کا تو کام فیسیلیٹیشن تھا۔ فیسیلیٹیشن مینس سر 6 منسٹریز ہیں جن کو ڈیل کرنا ہے، ان 6 کو ایک ٹیبل پہ پاکستان میں لائیں گے کیسے؟ تو دے بیکیم دا ون ونڈو آپریشن کہ ان سے کام ہے، ان سے کام ہے، ان سے کام ہے، یہاں سے یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، مگر کام تو بیسیکلی اسی ادارے نے کرنا ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اب کروانے پہ جو چیز بائی فورس یا بلا کے کروا دی، اب وہاں پہ کہیں پولیٹیکل پرابلم آ جائے گی، کہیں آپ کا جو مطلوب جو جسے کہتے ہیں ریلیونٹ ادارہ ہے وہ کام نہیں کرنا، یا وہ پالیسیز میں الجھا دے گا یا چیزوں میں الجھا دے گا، تو ایوری تھنگ ول کم ڈاؤن ٹو تو وہاں بیٹھی ہے، کام تو سندھ ریونیو بورڈ نے کرنا ہے، کام تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کرنا ہے، کام تو FBR نے کرنا ہے، کام تو پھر یہ تمام ان اداروں نے کرنا ہے وہاں پہ۔ وہ بولیں گے بیٹا ادھر آؤ، آ گیا فون SIFC سے، آپ بتاؤ کیا کرو گے۔ ایبسولوٹلی تو یہ والی چیزوں کو میرے خیال میں دس از دا فرسٹریشن جو بہت کھل کے نہیں کہہ سکتے، ان کو یہ بھی نظر آئی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایگریکلچر میں بڑا کام ہوگا، اور آپ کے لوکل سرمایہ دار جتنے بھی تھے انہوں نے بڑا کھل کے پارٹیسپیٹ کیا، بڑے بڑے بلاکس آف لینڈس لیے گئے، بہت بڑے لینڈس لیے گئے، اس پہ کچھ کام انیشیٹ بھی ہوا، مگر اب وہ سارا سٹال کی طرف جا رہا ہے۔ سو دس سٹال جو بھی ہوا اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں مڈل ایسٹ کو سر آپ سے کیا چاہیے؟ اس کو آپ سے فوڈ سیکیورٹی چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، کچھ نہیں اگا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہیلتھ سیکیورٹی چاہیے، اگر ہیلتھ سیکیورٹی چاہیے آپ کے پاس، میں اگر آپ کو جیسے کہوں نا کہ بڑے کھلے الفاظ میں بتاؤں، فارما ان کی نیڈ ہے، پاکستان میں تو لگی ہوئی ہے یہ فیسلٹی، ٹھیک ہے، ان کو اس اینگل کو، کیونکہ وہ نیٹ امپورٹر $4 بلین پلس کی امپورٹ کرتے ہیں دوائیوں کی، صرف پروڈیوس بھی ویسے کر رہے ہیں سعودی پروڈیوسر اب شروع کیا انہوں نے، اور ابھی اتنا آگے نہیں کہ تب بھی نیٹ ڈیفیسٹ میں ٹھیک ٹھاک، سو انہوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں، مگر شو کیس کرنے کے لیے یہاں پہ پھر کنسسٹنسی آف پالیسی اگر آئیں گے تو یہ مسئلہ کون حل کر کے دے گا؟ بھائی ڈی ریگولیشن ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، مطلب آپ کیسے چلیں گے؟ پروفٹ بنا سکتے ہیں؟ اگر پروفٹ نہیں بنا سکتے سر کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کام، یہ کیسے گورنمنٹ کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے بناتا ہے، پیسے بنائے گا تو کام کرے گا، پیسے بنائے گا تو کام کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور آپ کو ہمیشہ جو کہتے ہیں نا کہ مال پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے، بغیر اس کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، آپ اس کے پاس چھوڑیں گے کچھ نہیں تو وہ کرے گا کیا؟ سو ہمارا بڑا کمپلیکس ایشو ہو گیا ہے، اور اس کمپلیکسٹی کے اندر آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری جو ہے، پاکستان جیسا ملک، اس سے FMCG ملٹی نیشنل کو باہر جانا چاہیے سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، کسی بھی FMCG ادارے کے لیے 25 کروڑ کی مارکیٹ کیوں چھوڑے گا؟ وہ چھوڑے گا کسی کا 5واں بڑا ملک، 5واں بڑا، آپ اس کو پیسے نہ بنانے دیں، اس کو پھر ریمیٹنس نہ کرنے دیں، وہ ڈیویڈنڈ کے ریمیٹنس کے اوپر 2 سال بیٹھا رہا، 2 سال کے بعد ایک بیک لاگ بنی، وہ بھی خیر ہم ڈیفالٹ سے بچے، ہماری اپنی سچویشن تھی، لیکن وہ اپنے ذہن میں یہ باندھ لے گا کہ کل کو میرے پروفٹس اگر یہاں سٹک ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ان کی پالیسی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی 100% ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کر لو، لیکن ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں۔ تو وہ LC کھلنے کے مسائل، ہم کتنے سارے ایشوز میں گئے، اس کے اوپر پھر سیکیورٹی چیلنج آپ اس کو ایڈ کر دیں، پھر آپ کے پاس جو پالیسی میکرز ہیں ان کی کنسسٹنسی کا چیلنج سر، اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی، اگر یہ FMCG ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسری لوکل MCG ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا شاید گروپ ہے گروسری کا یہاں پہ، وہ کسی جگہ پلاٹ خریدنے کے لیے گیا تو وہ جب کیش لے کے گیا تو ایک سوزوکی میں پیسے جو تھے وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے، پیچھے چل رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس صرف کیش ہے، اور اس نے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا، اس کا اپنا انٹرسٹ، یہ 1 ارب روپے پیچھے گاڑی میں آ رہے ہیں، تو سر جب یہ والی پرابلمز قانون بھائی آتی ہیں تو دین دی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بیکمز نان کنڈیوسو، اور کنڈیوسو کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہیں دیز آر آل ہارڈ میجرز، ان کو اگر آپ نے لینا ہے تو جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا، کام کیے بغیر دیر از نو پاسبلٹی۔ اور FBR سر یہ ادارہ اوور آل مانگتا ہے، اوور آل صرف اس چیز کی نہیں مانگتا کہ آپ ان کو انسینٹیوائز کر دیں، یہ کر دیں، آپ لوگوں کی کمپیٹنس پہ بھی غور کریں، آپ نے کن کو رکھا ہوا ہے۔
کتنے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، جا کے دیکھیں نا، ٹیکنالوجی کے پوچھ لیں گے کتنے لوگ، کتنے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے کوالیفائڈ لوگ آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، کتنی آپ کی جو ریسورس ہے اس کو اپنے ٹیکس لاس کا پتہ ہے اور وہ کسی ریٹرن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتی ہے کہ اس میں کیا ہے، ان کے کارنرز کو کنیکٹ کر سکتی ہے. تو اس کا تو جو شارٹ کٹ سولوشن تھا، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیجیٹائز کر دیں، یہ $1 ٹریلین سے اوپر کی اکانومی ہو جائے گی. گورنمنٹ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، ہم نے اس کو لگانا کہاں ہے. اور خدا را ہم اپنے مفاد کی خاطر ایسے پروجیکٹس کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں جو کہ لانگ رن میں آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دیتے. وہ آپ کی الیکشن سپورٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کی مطلب مینڈیٹ کی سپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اکانومی کو ٹکے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہم نے ایسے بارہا کام کیے ہیں. ہمیں ان کو چھوڑ کے انڈسٹری نہیں ہوگی. 25 کروڑ کے ملک جو عوام کا ملک ہوگا تو اس ملک کا تو پھر کوئی حال نہیں رہے گا. دس کنٹری نیڈز انڈسٹری. امریکہ جیسے ملک کو دیکھیں، وہ ٹیرف لگا رہا ہے جگہ جگہ کہ جی میں کسی طریقے سے مینوفیکچرنگ واپس لاؤں، اور سر ہمیں 19% کا ٹیرف ملا. 19% کے ٹیرف کے اوپر ہمیں تو میلہ لوٹنا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے 19% ٹیرف کا ڈیمانڈ پوری کر سکیں. یا آج کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے کہ کیپیسٹی بتاؤ، پاور آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. تو یہاں کا بھی جو لوکل جو بزنس چلانے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ ٹیرف 19 ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتا. اس وقت تو بہت برا حال ہے، اوور آل تو اکانومی کا بہت برا حال ہے. سر اوور آل وہی جو بات انہوں نے ایک بیچ میں اور بھی کہی، انہوں نے کہا کنسسٹنسی آف پالیسیز. اب وہی مثال ہے، اگر ڈی ریگولیشن کی اس کو 5 سال دیں، 5 سال بعد جا کے اس کا رزلٹ مانگیں کہ بھائی کیا آیا. مارکیٹ فورسز جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپس میں میٹ کرتی ہیں تو آٹومیٹکلی پرائس کسی ایسی جگہ پہ سیٹل ہوگی جو کہ نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہوگی. یہی چیز آپ کو اپنی تمام پالیسی فریم ورک میں ملے گی. جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کیپٹیو پاور، اس کے اوپر خاص طور پہ IMF نے اپنے رپورٹ میں بولا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. جو گیس کی جو پرائس ہے، جو بجلی بن رہی تھی 3600 روپے MMBTU سے اس کو اٹھا کے 4200 کر دیا، انڈائریکٹ طریقے سے کیا. لیکن وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس نے اپنی پاور کو جنریٹ کر کے اپنی پرائس کو نیچے کر لیا. اچھا گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے وہ پرائس کم کر کے میرے خیال میں 32 روپے پر یونٹ کے قریب وہ آ جائے گی، لیکن اب ان کی پروڈکشن کاسٹ 22-23 پہ گئی ہوئی ہے. اب جب گورنمنٹ ان کو فورس کرے گی کہ 22-23 سے اٹھو اور 32 پہ آؤ، کیونکہ اب تو چکر یہ ہو رہا ہے نا کہ جی آپ گرڈ سے بجلی لیں اور یہ والی ختم کریں بیکاز ہمیں بھی آف ٹیک چاہیے، تو ان کو وہ جو 10 روپے کا گیپ پڑے گا وہاں پہ ان کے مارجنز پھر کانٹیکٹ کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی ڈیکریز کرے گی. اور یہاں بھی ایک پالیسی فریم ورک میں ایک نقصان نظر آتا ہے کہ جب آپ نے ٹرف دیا تھا، لوگوں نے اس کے اندر بزنس مینوں نے انویسٹمنٹ کر دی. اب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور ایکسٹینسو انویسٹمنٹ کے بعد اگر ان کو آج یہ پتہ چلے گا کہ اب ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ اب کسی کام کی نہیں ہے، you do away with this and you have to go back to the grid. So یہ والی جو ایشوز اس طرح کے آتے ہیں نا، تو پالیسی وہ انویسٹمنٹ کے اندر امبیڈڈ تھا کہ ہم جو ہیں وہ یا تو کیپٹیو رہے گا یا یہ کہ obviously پھر اب 12 لوڈ تو دوسرے پہ رینیوبل پہ چلے گئے. صحیح ہے. تو یہ والی چیزوں کو متاثر کرتی ہیں. آپ سولر پہ جانے کی بات کی، گرین انرجی پہ جانے کی بات کی، لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کر دی. اب جا کے پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے کانٹریکٹس کیے میں بجلی کی آف ٹیک نہیں ہوگی، پرابلمٹک پھر ہو جائے گا، پھر سرکولیٹڈ بڑھ جائے گا آپ کا. تو دین اگین دیر از اے ریویژن. ابھی آج کل LNG کا مسئلہ چل رہا ہے. ہم نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیے ہوئے، قطر سے کیا ہوا ہے، ENI سے کیا ہوا ہے، اور اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں اور لے. تو یہ والے ایشوز ہیں نا سر. سو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مذاق بن گیا. پھر ایک مسلسل پول اینڈ پش چل رہی ہے. کس چیز کی چل رہی ہے؟ اگر آپ ایکسپورٹرز کو بٹھائیں گے تو وہ کہیں گے جی اور ڈی ویلیو کر دیں. یہ بات آپ نے 160 روپے کے ڈالر بھی سنی تھی کہ 300 کا ڈالر کر دو، 350 کا کر دو. اب آپ دوبارہ یہ والی نوائز جو ہے وہ سننا شروع کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو سینسیبل طریقہ ہے کنسسٹنسی آف پالیسی کے اندر، کہ اگر مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ رکھنا ہے، اگر ایک دفعہ اس کو اڈاپٹ کر لیا تو کیئرفلی اس کے ساتھ چلیں. اسٹیٹ بینک نے جہاں انٹرونشن کرنی ہے وہاں انٹرونشن کریں. انٹرسٹ ریٹ کو ہم نیچے اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم جو یہ بوم بس سائیکل پہ اتنا زیادہ چلے ہیں. تو کامران بھائی ہوتا یہ ہے کہ آج اگر کہیں کہ جی 6-6.5% کی انفلیشن ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو ہم کر دیں 8%، اگلے مہینے اگر اس نے ذرا سا اسپائک لے لیا تو دوبارہ آپ اس کی ریورسل میں جا رہے ہوں گے. تو اسٹیٹ بینک بہت کوشیس تھا کہ وہ آگے دیکھتے ہوئے اب اس کو چلے تاکہ آپ کی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی جو ہے ایکچولی وہ ایک سسٹینیبل رہے. حالانکہ اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری گورنمنٹ خود ہوگی. گورنمنٹ کی جو اپنی انٹرسٹ پیمنٹ ہے 8.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو کہ 50% ٹریلین آ جائیں گے کہ آپ PSD بھی کر سکتے ہیں، آپ اکنامک گروتھ کے اندر ڈال سکتے ہیں. 1% 2% کم کرنے سے کتنی گورنمنٹ کے تو بارے نیارے ہو جائیں گے، گورنمنٹ کے بارے نیارے ہو جائیں گے. اور اس کا اپوزٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی امپورٹ بڑی ہے
तकरीबन 10% से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। 4-4.5 आती थी, अब 5-5.5, अभी जो रीसेंट नंबर है $5.3 बिलियन की इंपोर्ट का। अब अगर ये इंपोर्ट आप, क्योंकि इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, अब आप कर भी कुछ नहीं सकते, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। इधर से अगर आपने इंपोर्ट को ऐसे जाने दिया तो आप फिर एक करंट अकाउंट डेफिसिट के मसले में वापस रिटर्न करेंगे। सो ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हुई हैं कि इसमें जब कोई रास्ता ढूंढना होता तो देन वी टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करेंगे तो कामरान भाई, दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट एवरी बिजनेसमैन, सम इन अ पॉजिटिव वे एंड सम इन अ नेगेटिव वे। लेकिन वो जो एक बिटर पिल है ना, वो सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर उसको 4-5 साल देने पड़ेंगे कि आप कम अज़ कम इन चीज़ों को अब छेड़े नहीं। देखिए, सरमायाकारी कब आती है सर? इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी ऑफ योर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। नंबर 2, आपकी कंसिस्टेंसी इन द पॉलिटिकल रिजीम। तीसरी, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के ऊपर देखिए, अगर ये 3 काम नहीं करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इवन इफ़ यू आर सेलिंग गोल्ड फॉर फ्री, पीपल विल नॉट कम एंड इन्वेस्ट इन दैट कंट्री। अगर जब तक हम इन 3 पैरामीटर्स को सॉल्व नहीं करते, और इनको सॉल्व करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है सिक्योरिटी। हमारी सिचुएशन अभी बहुत ख़राब हुई है, कर्टसी हम नहीं तो इसकी तो बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, हमारे पास गोल्ड है, कोई ख़रीदने नहीं आया, वो हमारी स्टॉक मार्केट है, उसने तो 50%, 65%, 60% डॉलराइज्ड रिटर्न दिया है। उसके बावजूद कोई फॉरेन इन्वेस्टर खड़ा नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि जो उसने इन्वेस्ट किया था 8 साल पहले वो भी ले गया है। वो भी ले तो गया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इसकी सर, बहुत बड़ी मिसाल है। और आप देखें कि कितने मल्टीनेशनल्स के नाम थे जो इस साल में गए, फार्मा से उठाएं, FMCG से उठाएं। आपने 3 चीज़ें बताई, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें जो भी आपने बताई, उसके ऊपर सबसे ऊपर तो पैसे तो बने ना। जब पैसे बनेंगे, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो फिर थोड़ा सा रिस्क भी ले लेगा। लेकिन और ये जनरल साहब ने अपनी तकरीर में जहाँ ये बात की, वहाँ उन्होंने एक तरह से गिला भी किया कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है, बोलता है यार एयरपोर्ट दे दो, ये दे दो, ये जल्दी दे दो। फिर जब हम उसको असली प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो कहता है बैंकेबल होना चाहिए, एक्सचेंज रेट की क्या बात है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की क्या बात है, सिक्योरिटी की क्या बात है। तो जनरल साहब वो पूछेगा तो सही, जाहिर है जहाँ ईजी पैसे बन रहे होंगे वो लेगा। हमारा लोकल इन्वेस्टर भी यही कहेगा कि भाई आप मुझे कॉम्पिटिटिव बनाएं, मुझे 60%, 65% अगर मुझे टैक्स देना है तो मैं कहाँ से कमाऊँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। और बिल्कुल बजा बात आपने की कि पैसे नहीं बनेंगे तो इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगा। ऐसा पहले तो पैसे बने ना, वो बहुत ज़रूरी है। और जब ये नहीं, ये हमारे यहाँ जुर्म है। यानी कि अगर आप जाएं, FBR में जाएं, इधर जाएं, बोले कि जी ये तो इतने पैसे बनाते हैं, ये इसको पता है, ये इतने पैसे बनाता है, ये इसको एक कर्ज समझा जाता है कि ये आदमी कितना बुरा है, ये इतने पैसे बनाता है। सर बिल्कुल ऐसा है। बल्कि अगर अप्रोच देखें तो आपने अगर टैक्स टारगेट अपना इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किन पे कर रहे हैं? दोबारा से उन्हीं लोगों को टैक्स कर रहे हैं और उनके टैक्स को बढ़ा रहे हैं जो कि टैक्स पेयर है। इससे आप इनकरेज क्या करते हैं? आप इनकरेज करते हैं टैक्स फ्रॉड्स, टैक्स अवॉइडेंस, और लोग उस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी मीटिंग में बोली, उस दिन जो खिताब कर रहे थे, कल की बात है, वहाँ मैं भी मौजूद था, तो कहने लगे कैपिटल फ्लाइट। इस पर उनका एतराज़ भी था, गिला बिल्कुल ठीक है कि यहाँ जो पैसे बनाई भी जिसने, तो वो पैसा लैंड कहाँ किया? या सऊदी अरब में कर गया, या UAE में कर गया, या अमेरिका में कर गया, या लंदन में कर गया। उधर प्रॉपर्टीज़ बनती गई, वापस इन्वेस्ट नहीं हुआ। अब अगर इसकी काउंटर साइड देखें तो हमारे यहाँ सबसे पहले आप कैपिटल बाहर भेजने पे रिस्ट्रिक्शन, जेन्युइन काम भी करना हो तो भी रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिसने जेन्युइन काम करना होगा उसका रास्ता वैसे ही बंद है, तो वो अपना दूसरा रास्ता तलाश करेगा। दूसरी बात, अगर आपको इतना नज़र आए कि सुबह पॉलिसी ये थी, 1 साल के अंदर उसको 2 दफ़ा बदल दिया, फिर उस पर 2 कमेटियाँ बन गई, 2 कमेटियों ने बन के उसके बाद एक नई चीज़ निकाल दी। इससे रिजल्ट ये नज़र आएगा उसका कॉन्फिडेंस कभी भी किसी स्टेबिलिटी पे नहीं होगा, और वो ये सोचेगा कि यार जो मैंने यहाँ ग्रो करना है, मैं बाहर क्यों ना ग्रो कर लूँ, या अपनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए पैसा बाहर ले जाऊँ। तो ये जो कैपिटल फ्लाइट थी, इसने बहुत तंग किया। तीसरी चीज़ कामरान भाई जो सिस्टम में बिल्कुल गायब है, ग्रे इकॉनमी कितनी बड़ी हो गई, और उसको रोकने का किसी ने तवज्जो ही नहीं की, क्योंकि वो डायरेक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट जितने भी होते हैं, भले वो पार्लियामेंट में बैठे हों, भले वो आपके लॉ मेकिंग में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, उनकी वजह से शदीद नुकसान है। आज के दिन में पाकिस्तान की इकॉनमी को, अगर आपने कहते हैं ना कि आपके हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी हो जिसको आप घुमाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपको डिजिटाइजेशन पे जाना चाहिए, जितनी जल्दी जा सकते हैं जाएँ। टैक्स स्प्रेड को बढ़ाएँ, एग्जिस्टिंग लोगों पे नहीं। बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है कि अगर मैं हाईएस्ट इनकम में हूँ एज अ सैलरीड क्लास, कि मुझे टैक्स 35% लगता है, तो मुझे इस बात की पेनल्टी लगेगी कि जितना मैंने टैक्स दिया उसका 10%
میں ایڈیشنل ٹیکس دوں. Exactly. مطلب یہ میں نے کبھی بھی ایسا سپر ٹیکس دوں نا, سپر ٹیکس ہوا نا, سپر ٹیکس دوں. وہ انڈیویجول بھی لگ گیا کہ اگر آپ نے فلانی انکم سے اوپر بنا لیا تو اس کا بھی جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے اس کا 10% اوپر دے دو. سو عجیب و غریب قسم کی پالیسیز ہیں جن کو رکھا جاتا ہے اس لیے کہ جب کبھی آئی ایم ایف جیسی باڈی لینڈ کرتی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف جب آتا ہے وہ ہماری وجہ سے آتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا نہ کوئی کریڈٹ ریٹنگ ایسی ہے نہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ باہر جا کے پیسے بورو کر سکیں. ہر سال آپ سنیں گے کہ $17 ارب ہم رول اوور کر لیں گے, $6-7 بلین ہم کہیں سے پکڑیں گے اور اس کے بعد جو اپنا قرضہ ہے نا اس کو ایک دفعہ پھر گھما لیں گے. ہمارے پاس ایک پیور اسٹریٹجی جو کہ فارن ایکسچینج ریزروز کو انکریز کرے اور ڈالرز پاکستان میں لے کے, کیونکہ میجر مسئلہ آپ کا یہ ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے نہیں دیکھی کہ کبھی آپ کی کنسرٹڈ ایفرٹ اس سائڈ کے اوپر ہو. تو ہمارے ایڈ ہاک میجرز ہیں. اب آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کا گلا پکڑا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو ہم اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. مگر اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو کوئی بیٹر پل پلانی ہے اور اس کے بعد اسے آگے نکلنا ہے, سو دیٹ ڈیسیجن شوڈ بی ٹیکن ونس دیٹ یو ہیو ٹو بی آؤٹ آف اٹ اینڈ دین یور پالیسی شوڈ بی کنسسٹنٹ کہ یہ چیز ریپیٹیشن میں دوبارہ نہ آ جائے. سرکولر ڈیٹا سر آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہا ہے کہ اس کو سارٹ کر لیں گے. اب اگر وہ 1.3 ٹریلین ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو تقریباً نیئر زیرو پہ سرکولر ڈیٹ کو لے آئے گا, لیکن دوبارہ سے پھر بننا ابھی گیس کا شروع ہو گیا, وہ دوبارہ سے انکریز کرے گا. جتنی پرائیویٹ آپ کی پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پرائیویٹائز اب. لیکن یہ بتائیے کہ بھائی کہ یہ آپ لوگ تو یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم 24 گھنٹے سنتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کا خود کہنا, یہ تمام باتیں کہنا اور ایک پوزیشن پہ بیٹھنا جہاں پر کہ کرنا ہے, اور اس کے باوجود یہ چیزیں ویسی ہونا اور نہیں ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا, یہ تو بہت ہی کرٹیکل معاملہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی سنگین صورتحال لگ رہی ہے کہ وہ کیسے, مطلب جب ایک پورا ادارہ جو بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمام مسئلے یہ تمام چیزیں ہیں, تو پھر آپ جیسا کارپوریٹ لیڈر اور تمام بزنس لیڈر اور اکانومی کے جو لوگ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ان میں بھی ایک فرسٹریشن نظر آئی نا. فرسٹریشن کس چیز کی ہے؟ دیکھیں سر, اگر میں ایک پرابلم کو سمجھ گیا اور میں نے اس کا حل پیش کر دیا, اب جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں, پھر جو کیبنٹ ہے اس نے اس کے اوپر لا فریمنگ کرنی ہے, پاس کرنے ہیں وہ لاز. اس کی ایک بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے والی بات جو تھی نا, وہ کیئر ٹیکر میں بھی آئی تھی. پھر بعد میں کیئر ٹیکر کے دوران میں جو کیبنٹ میں گئی وہاں پہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا. پھر پی ٹی ایم کی پھر گورنمنٹ آئی شہباز شریف صاحب کی, پھر وہ ایف بی آر کا ریفارم اس ریفارمیشن کے لیے دوبارہ کیبنٹ کے پاس گیا, پھر وہاں سے اپروو ہو گیا, پھر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھے. اور یہ انبلیویبل بات ہے سر, انبلیویبل ہے. اور اس میں ایک بنیادی مسئلہ کیا ہے سر؟ دس از کیپیسٹی بلڈنگ. دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ اتنے ہی اچھے ہیں نا جتنے آپ کے پاس لوگ اچھے ہیں, اگر ان کی کمپیٹنس لیول میں ایشو ہوگا, اگر ان کے جیسے کہتے ہیں کیپیسٹی میں ایشو ہوگا, آپ ان کو ایف بی آر کو جو گاڑیوں کا مسئلہ چلا تھا 1000 گاڑیاں دے دیں تو ہم فیلڈ میں چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. آپ نے وہ بھی دے دی, آپ نے سارے کام کر لیے, آپ نے انسینٹیوائز بھی زیادہ کر دیا, اس کے باوجود بھی کہیں نہیں گیا. اس کی وجہ اگین کرپشن ان دا سسٹم, جس کو ہائی لائٹ کیا آئی ایم ایف نے. اگر آپ اس کو انسینٹیوائز بھی کر رہے ہو, جو تنخواہ ₹1,00,000 لے رہے ہیں 30,000 کا انسینٹیو لے لے کے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. لیکن پاکستان میں کرپشن سر اتنی ریمپنٹ ہے کہ 30 کے اگینسٹ اگر اس کو ₹5,00,000 مل جائیں گے اور وہ ₹5,00,000 لے کے آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو دکھائے گئے وہ کہ جس سے کہ ٹیکس ریونیو نہیں آئے گا, تو وہ وہی کام کرے گا. سو اکاؤنٹیبلٹی از لیکنگ اکراس دا سسٹم. اور سر میں تو اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک بنتا جا رہا ہے جس میں کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے, ہر ایک کا ایک باقاعدہ ایک چارٹ لگ گیا, ایک ریٹ لگ گیا. یہ کام کرنا ہے تو اس میں اتنے پیسے دیں گے تو ہوگا, فلانا کام کروانا ہے اس میں اتنے پیسے دیں گے تو ہوگا. تو وہ یہی تو کہہ رہی ہے آئی ایم ایف, یہی تو کہہ رہی ہے. اچھا ابھی ہم نے بہت ساری بات کر لی ایس آئی ایف سی کی, جیل سرفراز وغیرہ کی, وہاں پر تو ایف بی آر بھی بولی نا, چیئرمین ایف بی آر بھی آئے, اور پھر میکنزی کو بھی پیش کیا گیا, انہوں نے بھی کیا. ان کی بات سن کے آپ کو کیا, جیسے کہ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ دیکھیے کم از کم یہ ہوا ہے کہ شوگر سیکٹر پہلے ایک ٹیکسڈ شوگر ہوتی تھی اور ایک ان ٹیکسڈ ہوتی تھی, ہم نے کم از کم وہ اس کو ٹھیک کر دیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس سے واٹ ایور. لیکن پورا پاکستان کہاں سے کہا, آپ کا کیا ایس آئی ایف سی نے تو کہا کہ یہ پرابلم ہے, یہ ساری چیزیں. جب آپ ایف بی آر کو سن رہے تھے یا آپ ان کے کنسلٹنٹ کو میکنزی وغیرہ کو سن رہے تھے, واٹس یور ٹیک؟ سر اگین کوئی نئی بات نہیں ہے.
کان بھائی اگر تو یہ ہونا کہ میں نے کوئی نئی بات سنی ہو، بلکہ ہم نے تو اپنے کامنٹس میں بھی یہ کہا ہے، پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جس کے پرابلمس میجورٹی لوگوں کو جو ذرا سا پڑھتے لکھتے ان سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے ریزولوشنز بھی سب کو پتہ ہیں. پرابلم لائز ان ایگزیکیوشن. اب ایف بی آر کے لنگڑیال صاحب نے جو ان کی ٹیم نے آ کے پریزنٹیشن دی، اس پریزنٹیشن میں انہوں نے کس طریقے سے ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں، کس طریقے سے اچھے لوگوں کی انہوں نے گریڈنگ کی ہوئی. اور کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ڈیجیٹائز کریں اکانومی کو، ڈاکیومنٹ کریں، ڈیجیٹائز کریں اکانومی کو کریں، تو یہ جو آپ کی ایجیٹیشن ہے، یہ پورے قوم کی ایجیٹیشن ہے، ہر آدمی اس پہ بات کر رہا ہے. وہاں پر کیا بات ہو رہی تھی جب وہ ٹیم آئی ایف بی آر کی؟ سر ایگزیکٹلی یہی بات، لوگوں کے اگر سجیشن پوچھیں گے تو وہ اسی پہ جائیں گے، مگر ان کا سسٹم بھی ان کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. اور نارملی لیکن جب کبھی کوئی آدمی اس طرح کے انیشیٹو لے نا، فرض کریں لنگڑیال صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ڈیجیٹائز کرنے کی طرف جاؤں گا، میں بھی یہ کروں گا، ریزسٹنس کمز فرام ود ان دا سسٹم. جب کسی بندے نے صحیح کام کرنا ہو تو سارے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوں گے، بیکاز سر یہی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ اگر حل ہونا ہے تو دیٹ وڈ بھی کہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہو کہ دس از دا وے اٹ ہیز ٹو بی ڈن، اور اس کو سپورٹ سب کی موجود ہو. اگر اس میں ایکسیپشنز آنا شروع ہو جائیں گے اور ہم ایڈ ہاک چلے جائیں گے، ہم کبھی بھی اس مسئلے سے باہر نہیں نکل پائیں گے. سو ایف بی آر کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک نئے طریقے سے انہوں نے پیکیجنگ کی، ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ دا پرائمری ایشو کہ آپ نے ٹیکس بیس کو براڈ کرنا ہے. دیکھیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کی جگہ پہ نقصان کون بھرتا ہے؟ آپ بھرتے ہیں، میں بھرتا ہوں. میں ان کے حصے کا بجلی کا بل بھی دیتا ہوں، میں ان کے حصے کا ٹیکس بھی دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک سپر ٹیکس دیا ہم نے، یہ سب کچھ کیا، جو اس کے ساتھ جو سیلریڈ کلاس کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی کہ 2 ٹائمز 3 ٹائمز آپ نے بڑھ لی اس ملک میں جہاں پر کہ گروتھ 1.5% ہوئی ہے. وہاں پہ آپ نے جو ایکسٹریکشن کی ہے وہ اکانومی سے ٹیکس کی، وہ 2 ٹائمز اور 3 ٹائمز کی. یعنی کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچے کہ وہ کہیں اسپینڈ کر سکے، کنزمپشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر تو کال پڑ جائے گا نا پورے ملک میں. بالکل پڑ جائے گا سر. اور آپ نے جیسے کہ کامران بھائی ابھی کہا، دیکھیں پرابلم انیشیل اگر میں واپس ریوائنڈ کروں، میں اگر پیسے بناؤں گا نہیں تو میں کبھی واپس بزنس میں انویسٹ نہیں کروں گا. میں نے اگر انویسٹ نہ کیے تو جابس کریٹ نہیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. کامران ناصر صاحب ہمارے ساتھ